عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے پاؤں جکڑ لیے جائیں گے، یعنی زمین پر جم جائیں گے، جب تک اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ پہلی چیز، اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس کام میں صرف کی۔ نمبر 2، جوانی کس کام میں ختم کی۔ نمبر 3، مال کیسے کمایا۔ نمبر 4، مال کیسے خرچ کیا۔ نمبر 5، جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے پاؤں زمین پر جکڑ لیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ سب سے پہلا سوال اپنی عمر کے بارے میں ہوگا کہ کس کام میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کس کام میں ختم کی۔ نمبر 3، مال کیسے کمایا۔ نمبر 4، مال کیسے خرچہ کیا۔ اور نمبر 5، جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوال ہیں۔ سب سے پہلے اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کس کام میں ختم کی۔ ہمارے اکابرین سکھاتے ہیں کہ اپنی عمر میں کوئی ایک نیک مشن بنا لیں، کوئی ایک نیک منصوبہ بنا لیں۔ جس سے ہمارے بہت سے بزرگان دین کا یہ مشغلہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس ایک حدیث پہ عمل کر کے اللہ کو بتا دیں کہ اس حدیث پر عمل کیا، کہ زندگی میں ہم نے کیا کیا، اس ایک سنت پہ عمل کیا۔ کوئی ایک نیکی ہمارے پاس ہو جو ہم اللہ کو دکھا سکیں، اس نیکی کو اتنے اہتمام سے کیا جائے، اتنی محنت سے کیا جائے، اتنے شوق اور لگن سے کیا جائے اور مستقل مزاجی سے کیا جائے کہ ہم اللہ کے سامنے اس نیکی کو بتا سکیں، ہم اس سوال کا جواب دے سکیں کہ زندگی کس کام میں خرچ کی۔ کوئی ایسی بڑی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ایک سنت پکڑنے کی، اللہ کے نبی کی یہ سنت زندہ کی ہے، اللہ کے نبی کی اس سنت پر میں نے عمل کیا ہے اپنی ساری زندگی کے اندر۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے اکابرین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں ایک حدیث سے عمل کیا، اور وہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کے ہمسائے محفوظ ہوں، اس کے محلے دار محفوظ ہوں، اس کے بیوی بچے محفوظ ہوں، اس کے والدین محفوظ ہوں، اس کے بہن بھائی محفوظ ہوں، اس کے اڑوس پڑوس جاننے والے اس کی زبان اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہوں۔ کہ ہم نے زندگی میں اس بات پہ عمل کیا۔ تو کہ عن عمرہ فیما افنیٰ، زندگی کس کام میں خرچ کی، کا اس کام میں خرچ کی۔ نمبر 2، عن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کس کام میں خرچ کی۔ جیسے عمر اور جوانی ایک ہی ہوتی ہے، عمر میں بھی وہی چیز آتی ہے، جوانی میں بھی وہی چیز آتی ہے۔ جوانی کو خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ جوانی میں خواہشات مضبوط ہوتی ہیں، مضبوط خواہشات ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ کتنا کیا یہ اصل میں سوال ہوگا۔ اس لیے کہ جوانی میں خواہشات کو مضبوط پکڑ کے رکھا، ان کے اوپر ڈھیلا نہیں بنا، تو بڑھاپے میں بھی وہ اس طریقے سے چلے گا جس طریقے سے جوانی میں چلا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں جا کے ہر ایک کو ہدایت مل جائے گی۔ عام طور پہ فکر آخرت لاحق ہو جاتی ہے، انسان کو فکر ہونے لگتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جوانی نیکوکار ہو تو بڑھاپا بھی نیکوکار ہوتا ہے، عمومی طور پر یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جوانی کا سوال کیا۔ تو اس کے بعد مال کیسے کمایا، مال کو حلال طریقے سے کمانا فرض ہے،
اور اپنے کام کے اندر ڈنڈی مارنا، اپنے کام کے اندر بےایمانی کرنا، بددیانتی سے کام لینا، قبض بولنا، یا پھر دکھانا کچھ اور سودا کچھ اور دینا، یا وعدے کی خلاف ورزی کرنا کہ وعدہ کیا ہے 10 تاریخ کو مال ڈلیور ہونا اور 10 تاریخیں گزر چکی ہیں، وعدہ کیا ہے کہ 10 تاریخ کو پیسے دے دیے جائیں گے، تو مال کیسے کمایا؟ وعدہ خلافی کر کے جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا، اور اس کے بعد مال کو کیسے خرچہ کیا، خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور پھر آخری چیز کہ جو علم حاصل کیا، ان میں ہر ایک کے اندر بہت تفصیلات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہا ہوں، اس لیے میں اس کی تفاصیل میں نہیں جا رہا۔ اور جو علم حاصل کیا اس کے موافق کتنا عمل کیا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے، اے عویمر تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو عالم ہے یا جاہل ہے، یعنی تو علم رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا۔ تو اگر میں کہوں گا کہ عالم تھا تو پوچھا جائے گا اس علم نے کیا عمل کیا، اور اگر میں کہوں گا کہ جاہل تھا تو پوچھا جائے گا کہ علم کیوں حاصل نہیں کیا، علم سیکھا کیوں نہیں۔ تو یہ نہیں کہ مجھے علم ہی حاصل نہیں کرنا چاہیے تاکہ مجھے یہ سوال نہ ہو، اگر علم حاصل نہیں کیا تو یہ سوال ہوگا کہ اس چیز کا علم کیوں حاصل نہیں کیا، وہ تو فرض پر چھوڑ دینا ہے، متعلقہ چیز کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بشر حافی آتے تھے، تو بشر حافی جب سبق ختم ہوتا تھا تو فرماتے تھے ادو زکات الحدیث، کہ حدیث کی زکات ادا کرو۔ تو اصحاب پوچھتے تھے کہ حدیث کی زکات کیا ہے؟ اور میں کہ زکات مال کا 40واں حصہ ہوتی ہے، تو تم کم از کم جو حدیث سے پڑھی ہے اس کے کم از کم 40ویں حصے پر تو عمل کرو، یعنی اس کے 2.5% پر، یعنی اس کے 40ویں حصے پر عمل کرو، تو اس حدیث کی حقیقت تم کو انشاءاللہ علم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا، کم از کم اتنا عمل کر لے، اور کم از کم ارادہ کر لے کہ میں نے آقا کا فرمان سنا ہے، اس کو عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آگے توفیق بھی اللہ کا فرمان ہے، اللہ سمجھنے کو مجھے